أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچے، میرے شہزادے بچے، اللہ تعالیٰ سب کو زندگی، تندرستی، صحت عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا بندہ بنا لے، عاجز کر دے، تکبر سے دور کر دے، ہدایت کی طرف لے جائے، دین کی طرف لے جائے، آمین۔ آئیے پچھلی آیات میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب انسانی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے گھبرا کر کہا کہ اللہ کی خاطر آپ یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی آمد کا مقصد بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک لڑکا عطا فرمائیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے اعتراض کے باوجود وہ حاملہ ہو کر تنہا دور دراز مقام کی طرف چلی گئیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ مریم کی آیت نمبر 23۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، پھر لے آیا درد زخم اسے، اِلیٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کی طرف۔ قالت، مریم نے کہا، یا لیتانی متُّ، اے کاش کہ میں مر جاتی، قبل ھذا، اس سے پہلے، وکنت، اور میں ہو جاتی، نسیا منسیا، بھولی بسری، بے یعنی کہ بے نام و نشان۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام تنہا دور دراز مقام پر چلی گئی تھی۔ نہایت پریشانی کے عالم میں حمل کا وقت پورا ہو گیا اور بچے کی پیدائش کا وقت آن پہنچا۔ اس آیت میں حضرت مریم علیہ السلام کی زچگی کے کربناک لمحات کو بیان کیا گیا ہے، اور خاص طور پر ایک عورت کے لیے یہ لمحات، یہ گھڑیاں نہایت تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ درد زا شروع ہو چکی تھی، درد کی شدت انہیں ایک خشک کھجور کے درخت کے پاس لے آئی، جہاں وہ تنہا ہیں، بغیر و مددگار ہیں، اور ایک نازک ترین مرحلے سے گزر رہی ہیں، جہاں نہ ماں کا ساتھ ہے اور نہ کسی اور مددگار عورت کا۔ سوچئے کس قدر جان لیوا تصور ہے۔ وہ اس وقت نہایت مشکل صورتحال میں تھی، نہ کوئی دایا، نہ کوئی تسلی دینے والا، نہ کوئی حوصلہ ہمت بڑھانے والا، اور ساتھ ساتھ یہ خدشہ ان کو تکلیف دے رہا تھا کہ جب وہ بچے کے ساتھ واپس لوٹیں گی تو معاشرے کے سنگین الزامات کو کس طرح برداشت کریں گی۔ قدرتی بات ہے، یہ تو ڈر تھا نا۔ اب ایک طرف تو وہ جسمانی تکلیف کا شکار ہیں، دوسری طرف ذہنی اذیت میں ہیں۔ یہ کوئی کفر یا اللہ کی تقدیر پر ناراضگی نہیں تھی، بلکہ ایک فطری انسانی جذبات کا اظہار تھا جو کسی بھی شدید مصیبت زدہ انسان سے سرزد ہو سکتا ہے۔ ایسے وقت میں کہتی ہیں کہ کاش میں مر جاتی اور لوگوں کے لیے بھولی بسری یاد بن جاتی۔ دیکھیں رسوائی کا سامنا کس قدر مشکل ہو رہا ہے ان کے لیے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک پاک دامن عورت کے لیے کس قدر مشکل ہوگا۔ وہ خواہش کرتی ہیں کہ کاش وہ اتنی غیر رحم ہوتی کہ ان کا وجود ہی کسی کو یاد نہ رہتا، تاکہ وہ اس الزام اور رسوائی سے بچ جاتی جو ان کو اگلے دنوں میں آنے والی تھی۔ دین اور پاکیزہ ہستیاں بھی الزامات اور رسوائی کی زد میں آ جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو پرکھتے ہیں، اور ہر انسان کے لیے یہاں آزمائش ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 24 اور 25 پڑھتے ہیں۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، پھر پکارا اسے فرشتے نے اس کے نیچے سے، اللہ تحزنی، کہ تو غم نہ کر، قد جعل ربکی، یقیناً جاری کر دیا ہے تیرے رب نے، تحتی کی سریا، تیرے نیچے ایک چشمہ، وَحُزِّی اِلیکی، اور تو ہلا اپنی طرف، بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کو، تُسَاقِطْ عَلَیکی، وہ گرائے گا تجھ پر، رُطَبًا جَنِیًّا، پکی اور تازہ کھجوریں۔ اللہ تعالیٰ کے معجزے دیکھتے جائیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی شدید تکلیف اور مایوسی کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً تسلی اور مدد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اس وقت جس جگہ پر موجود تھیں، ایک آواز آتی ہے، گویا جیسے کسی فرشتے نے پکارا ہو،
کیونکہ وہاں تو کسی انسان کا دور دور تک کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ غالباً حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز تھی۔ وہ نیچے کھڑے ہو کر حضرت مریم علیہ السلام کو آواز دے رہے تھے اور تسلی بھرے الفاظ اس طرح تھے کہ اے اللہ کی بندی، غم نہ کرو، یقیناً تمہارے رب نے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ سریہ کا لفظ چھوٹی نہر یا چشمے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ایک معجزانہ طور پر پانی کا چشمہ جاری فرما دیتے ہیں، جو اس ویران اور تنہا مقام پر ان کے پینے کے لیے تھا اور ان کی طہارت کے لیے تھا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مدد سے پہلے فرمایا کہ غم نہ کرو، یعنی رب کو بھی اپنے بندے کی تکلیف اور کرب کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے بعد مادی ضرورت یعنی پانی سے مدد دی گئی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس قدر انسان کی نفسیاتی کیفیت کا خیال رکھتے ہیں اور انسان سے بہتر اسے سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ تسلی اور مدد فرما رہی ہیں۔ پہلے پانی کا انتظام کیا۔ یاد کریں جب درد کی شدت انہیں کھجور کے تنے کے پاس لے آئی تھی نا، تو وہ خشک کھجور کا درخت تھا۔ اب یہ حکم جو اللہ تعالیٰ انہیں دے رہے ہیں بذات خود ایک معجزہ ہے۔ کیا بلا، وہ درخت جو پھلدار نہیں تھا، انہیں درخت کو یا تنے کو ہلانے کا حکم دیا گیا۔ اب اس وقت اس سے تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں گرنا فطری اسباب کے خلاف تھا۔ دیکھیں بچہ اسباب کے بغیر پیدا ہو سکتا ہے، تو درخت کا پھلدار ہونا اللہ کے لیے کون سی مشکل بات ہے۔ اور پھر غور کریں، کھجور کا موسم عموماً گرمی کا ہوتا ہے، جبکہ بعض روایات کے مطابق یہ واقعہ سردی میں پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹھے رہنے یا آرام کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ تنے کو ہلانے کا حکم دیا، یعنی معجزہ ہونے کے باوجود انہیں کوشش کرنے کا حکم دیا۔ غور کریں، زچگی کے بعد تازہ کھجوریں کھانا طبی اعتبار سے انتہائی مفید ہے، بلکہ زچگی کے بعد عورت کے جسم کو سکڑاؤ اور خون کی روانی جو ہے اس میں بھی مدد دیتی ہیں کھجوریں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور اس کی قدرت کی ایک اور جھلک ہے۔ دیکھیں اللہ کی مدد غیبی اور بغیر عمل کے نہیں آتی، بلکہ بندے کو اپنی کوشش کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھنا ہوتا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 26 پڑھتے ہیں، فَكُلِي وَاشْرَبِي، اور تو کھا اور پی، وَقَرِّي عَيْنًا، اور ٹھنڈی کر اپنی آنکھ، فَإِمَّا تَرَيِنَّ، پھر اگر تو ضرور دیکھے، مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، آدمیوں میں سے کسی ایک کو، فَقُولِي، تو کہہ دے، انی نَذَرْتُ، کہ بے شک میں نے نظر مانی ہے، لِلرحمٰنِ صَوْمًا، اللہ تعالیٰ کے لیے روزے کی، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ، سو ہرگز نہیں میں بات کروں گی، انسیّا، آج کسی انسان سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ جب ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم تنہا ہیں، ہمارا کوئی مددگار نہیں، سارے چھوڑ گئے ہیں، اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ خود ہمارے ساتھ ہیں، بلکہ اسباب بھی مہیا کر رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیسری ہدایت ہے۔ کھانے پینے کی سہولت کے بعد انہیں ذہنی سکون اور آنے والی صورتحال سے نپٹنے کا طریقہ بتا رہی ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے پینے کو پانی دیکھیں عطا فرمایا، کھانے کو تازہ کھجوریں عنایت فرمائی، اور یہ فرمایا کہ بچے کو دیکھ کر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر سکون حاصل کرو اور غم اور پریشانی کو دور کرو۔ لفظ صوم کا عام مطلب تو روزہ رکھنا ہوتا ہے نا، لیکن یہاں روزے سے مراد کھانے پینے سے پرہیز نہیں ہے، بلکہ خاموشی کا روزہ ہے۔ قدیم زمانے میں بعض اوقات ایسی منت مانی جاتی تھی کہ انسان ایک مقررہ وقت تک بات نہ کرے، اپنی زبان کو خاموش رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو حکمت سکھائی کہ جو لوگ ان سے بچے کے بارے میں سوال کریں گے نا، تو وہ کوئی وضاحت دینے کی بجائے خاموشی اختیار کریں۔ اب سوچئے اس بات میں حکمت کیا تھی؟ سوال تو براہ راست حضرت مریم علیہ السلام سے ہی کیے جانے تھے نا۔ اللہ تعالیٰ نے حل بتا دیا، اور اس خاموشی میں گہری حکمت تھی۔ اب وہ کس کس کے سوال کا جواب دیتی ہیں، سوچیں، اور سوال بھی جو کردار کشی کرنے والے تھے۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کے لیے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ زبانی طور پر اس معجزانہ واقعے کی وضاحت کر سکیں، کیونکہ کوئی بھی ان کی بات پر یقین نہ کرتا۔ اس کی بجائے اللہ تعالیٰ نے خود انتظام کیا کہ خود نومولود
یعنی کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے، حضرت علیہ السلام گہوارے میں خود بول کر اپنی والدہ کی پاکیزگی کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کس قدر رحیم و کریم ہیں کہ خود ہی آزمائش دیتے ہیں، پھر خود ہی ہر مشکل میں تفصیلی رہنمائی عطا فرماتے ہیں۔ بتائیے، کیا آپ بھی اپنے رب پر آپ کو پیار نہیں آتا؟ میں صدقے جاؤں اپنے رب کے، وہ انسان سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ ایک ہم ہی ہیں کہ ہمیں اللہ بھولے رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کی مان میں رہیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔